یہ کامنٹ آیا مجھے محمد ارمان 758 کا۔ علماء اکرام تو کہہ رہے ہیں وہ لوگ گمراہ ہیں اور آپ ان کے ساتھ جڑنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو پھر تو اس کا مطلب آپ بھی گمراہ ہو گئے، کیونکہ آپ گمراہی سے جڑنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کے لیے بھی فتویٰ لانا پڑے گا مجھے، اور یہ مت سمجھنا کہ میں مرید ہوں، میں تو سچ کا مرید ہوں۔ پہلے تم تو رجوع کر لو، منہ چلانے کا کام نہیں ہے بھائی۔ کون لوگ؟ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ میں جتنا سمجھا ہوں یہ صاحب بات کر رہے ہیں۔ میں جتنا سمجھاؤں یہ صاحب شورا کی اور نظام الدین کی بات کر رہے ہیں۔ تو بھائی میں نہ تو شورا سے جڑتا ہوں نہ نظام الدین سے جڑتا ہوں۔ ابے بھائی ارے مجھے تو بولنی تھی بھائی صاحب۔ بھائی میں نہ تو شورا سے جڑتا ہوں، ارے مجھے تو بولنی تھی پلیز بھائی، نہ تو میں شورا سے جڑتا ہوں نہ میں نظام الدین سے جڑتا ہوں، تو میرے لیے کائے کا فتویٰ لا رہے ہیں آپ ارمان بھائی؟ میں نہیں جڑتا ہوں، نہ میں تبلیغی جماعت کے کام کو فرض سمجھتا ہوں۔ ویسے تو علماء کرام مباح کہتے ہیں، اب مباح کیا ہوتا ہے میں جاہل آدمی، مجھے کیا پتا، آپ گوگل کر لینا، چیٹ جی پی ٹی کر لینا مباح کیسے کہتے ہیں۔ دیکھا بچہ بھی کہہ رہا ہے نہیں، میں کامنٹ پڑھ لوں کامنٹ۔ دوسرا کامنٹ یہ ہے، بھائی آپ تو جڑ جاؤ کسی کے ساتھ، دیکھتے ہیں کس کے ساتھ جڑو گے آپ۔ مرکز کیا ان پہ فتویٰ نہیں ہے؟ یا شورا ان سے رجوع کر کے دکھلاؤ، اپنی حیثیت پہچانے ہر کوئی، صرف منہ چلانے سے نہیں ہوتا، سمجھے؟ اب بھائی میں نے بتایا تو ہے، میں نہ شورا سے جڑتا ہوں نہ نظام الدین سے جڑتا ہوں، تو بھائی میں نہ شورا سے جڑ رہا ہوں نہ نظام الدین سے جڑ رہا ہوں، اور میں نہ دعوت تبلیغ کے کام کو فرض سمجھتا ہوں۔ آپ لوگ سوچتے ہو نا یہی کام ہے جنت میں جانے کا، یہی جو آپ لوگوں نے ایک بدعت پیدا کر لی ہے، کہ اسی کام کو برحق سمجھتے ہو۔ باقی سارے جو لوگ سب علماء اکرام جو کر رہے ہیں، یا باقی نان علماء اکرام لوگ جو دین کا محنت کر رہے ہیں، وہ سب کچھ ہے ہی نہیں۔ پہلے مجھے بولنے تو دیے پلیز۔ مطلب دوسرا خانقاہیں چل رہی ہوں، یا مدارس چل رہے ہیں، یا لائف سٹریمز ہو رہی ہیں، مفتی یاسر یا زید پٹیل صاحب، یہ لوگ الہاد کے خلاف کھڑے ہیں، اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں ہے، بس دعوت تبلیغ میں جاؤ، تبلیغی جماعت میں جاؤ، اسی سے تم جنت میں جاؤ گے۔ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ بدعت ہے۔ دعوت تبلیغ کے کام کو میں بہت اونچا اور بہت اچھا کام سمجھتا ہوں، اور بھائی میں نے سالوں سال لگا رہا ہوں اس کام میں، کچا پچا ہی صحیح پر لگا رہا ہوں اس کام سے، مجھے عقیدت ہے، لیکن اسے فرض نہیں سمجھتا۔ فرض نماز اور سنت اور نفل میں جیسے فرق ہوتا ہے نا، ایسے بھائی آپ لوگوں کو بھی فرق کرنا آنا چاہیے۔ یہ کام بہت اچھا ہے، دوسروں کو نماز پڑھنے کو کہنا، دوسروں کو دین پہ چلنے کو کہنا، یہ بہت اچھا کام ہے، لیکن اس کام کو فرض سمجھ لینا کہ اسی طریقے سے کرنا فرض ہے، یہی ہے حق، بھائی میں اس بات کو نہیں مانتا، اور آپ لوگ بھی مت مانا کریے، یہ بدعت ہے۔ تم بار بار میرے سامنے مت آیا کرو، مجھے نا دوزخ کے ہونے کا یقین ہونے لگتا ہے کہ ہاں دوزخ واقعی میں ہے، بار بار مت آیا کرو میرے سامنے، میں ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ رجوع کرنا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے الحمدللہ، اور یہ علماء کو بڑا ماننے کی وجہ سے ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچو صاحب، کون جانتا ہے اللہ کے یہاں کس کا کیا مرتبہ ہے، اور بات مرکز یا شورا کی ہے نہیں، فتویٰ کس پر نہیں ہے، حضرت پتہ نہیں کیا 00 یا وہ حضرت نہیں ہے، حضرت جی ہیں آپ، پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ تو بھائی میں نے بول تو دیا، میں نہ شورا سے جڑ رہا ہوں نہ نظام الدین سے جڑ رہا ہوں، اور میں اس کام کو فرض عین نہیں سمجھتا، میں دعوت تبلیغ کے کام کو اچھا کام سمجھتا ہوں، اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن فرض نہیں ہے یہ کہ اسی کام کو کر کے آپ جنت میں جائیں گے، میں یہ نہیں مانتا، نہ ایسا ہے۔
اور جو لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ یہی دعوت کا کام کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، بھائی وہ بدعت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے دین میں۔ یہ پھر میں بول رہا ہوں، یہ کام کرنا چاہیے، بہت اچھا کام ہے، سب کرو، لیکن صرف اس کام سے ہی صرف جنت میں جا سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ میں نہ تو شورا سے جڑ رہا ہوں، نہ نظام الدین سے جڑ رہا ہوں، اور امیر صاحب کے یہاں سے تو میں نے کر لی ہے توبہ۔ مجھے اگر جڑنا ہوگا میں علماء سے جڑوں گا، علماء کہیں گے جماعت میں جاؤ تو چلا جاؤں گا، علماء کہیں گے شورا سے جاؤ، نظام الدین سے جاؤ، علماء کہیں گے عبدالرشید امیر صاحب کے پاس جاؤ تو میں جاؤں گا، میں علماء کے حساب سے چلوں گا بھائی، جن کی فضیلت آئی ہے حدیث میں، حدیثوں میں علماء اکرام کی فضیلت آئی ہے، کہ تبلیغی جماعت والوں کی آئی ہے فضیلت۔ جس ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، جب جب مسلمانوں نے علماء اکرام کی نہیں مانی ہے، نقصان میں ہی رہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو۔ اب دیکھو آج فلسطین میں کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ اس وقت میں بھول گیا یار ان کا نام، سمجھاتے رہ گئے کہ بھائی مت دو زمینیں، مت بیچو مت بیچو مت بیچو، بھائی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان مولویوں کا یہی کام ہے، ارے یہ تو یہی بولیں گے، ارے یہ تو آج دیکھ لو انہوں نے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اور چلو قبضہ کر لیا کوئی بات نہیں، آپ نے جیسے ایک بادشاہ ہوتا تھا دوسرے بادشاہ کی سلطنت پہ حملہ کیا، قبضہ کر لیا، لیکن بھائی یہ تو قبضہ کرنے کے بعد ظلم بھی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پوری کو جینوسائیڈ کر رہے ہیں، پوری کی پوری نسل کو ختم کر رہے ہیں بھائی، وہاں کے نیٹو لوگوں کو ختم کر رہے ہیں، کیا یہودی کیا عیسائی اور کیا مسلم، کچھ نہیں دیکھ رہے، بس جو فلسطینی جو وہاں کے نیٹو ہیں، وہاں کے مطلب جو صدیوں سے وہاں رہتے آ رہے ہیں، بس انہیں ختم کر رہے ہیں۔ علماء اکرام کے حساب سے چلو بھائی، ٹائم ہو گیا بھائی، چلو۔